ٹھیک ہے. اور بیل کی طرف پکارتی ہے، بلکہ زور زور سے کہتی ہے مجھے اللہ کی رحمت کی طرف جلدی لے چلو، مجھے اللہ کی رحمت کی طرف جلدی لے چلو. ٹھیک. اور جب کافر کی روح جو ہے وہ پکار رہی ہوتی ہے مجھے کہاں لے کے جا رہا ہے، کہاں لے کے جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ کہ روح جو ہے اس جسم کے ساتھ مشروط ہوتی ہے کہ وہ جو سفر وہ طے کر کے آتی ہے، چاہے وہ 7ویں آسمان تک یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یا اس سے ہم کلامی یا جو کچھ بھی نظارے دیکھ کے آتی ہے، بنیادی طور پہ پھر اسے اجلت ہوتی ہے کہ اس جسم کو میں اپنے ساتھ لے کر چلوں. اور کافر کا معاملہ جو ہے اس کے برعکس ہو جاتا ہے. اچھا، نیک روح ہم عموماً یہ بات سنا کرتے ہیں، اور یہ بات ظاہر ہے ابھی آپ کی گفتگو میں بھی اس کی تھوڑی بہت وضاحت ہوئی. نیک روح اور بدروح سے کیا مراد ہے مفتی صاحب؟ یہ ڈفرنس کیسے ہمارے سامنے آئے گا؟ نہیں دیکھیں، نیک روح نیک لوگوں کی روحیں کہلاتی ہیں، اور بد روح گناہگاروں کی روحیں یا کافر کی روح جو ہے بدروح کہلاتی ہیں. ٹھیک، مطلب یہ بہت نہیں، ہاں بالکل، بد کا معنی ہے برا. ٹھیک ہے جی. نہیں، اب فرض کیجئے نیک اربا تو ظاہر ہے ایک شخص ہے جو گناہگار نہیں ہے، نیکوکار ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو بجا لاتا رہا ہے اور اس اندر کا جو معاملہ ہے بالکل صاف ہے، تو ظاہر ہے وہ تو نیک روح ہے. بدروح میں کیا صرف ہم کافروں کو شمار کریں گے یا وہ مسلمان جو کہ گناہگار ہیں؟ نہیں، وہ مسلمان جو گناہگار ہیں ان کی روح کو بدروح نہیں کہا جائے گا، لیکن جو کافر ہیں ان کی روح کو بدروح کہا جائے گا. لیکن یہاں پر ایک اور بات بھی ہے کہ نیک جو مسلمان لوگ ہیں لیکن گناہگار ہیں، اس حوالے سے بدروح کہا جائے کہ جی یہ گناہگار تھے تو ان کی روح جو ہے وہ بری ہو چکی تھی، اس حوالے سے تو کہا جا سکتا ہے. لیکن اسپیسیفک جو ہے وہ جو غیر مسلم ہوں گے ان کی ارواح کو بد ارواح کہا جائے. اچھا، ایک بات یہ بتائیے، ہم نے ایک بات بچپن سے سنتے آئے اور ظاہر ہے آج تک یہ بات سنتے آ رہے ہیں، ایک بات اور کہ جی روح جو ہے وہ بنیادی طور پہ بھٹکتی ہے. اس پہ کلام کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ہندوستان سے اظہرالدین بات کر رہا ہوں. تھوڑا سا اونچا بولیں گے بھائی. میں ہندوستان سے اظہرالدین بات کر رہا ہوں. جی فرمائیے. میرا یہ سوال تھا کہ ہمارے بازو میں ہیلو جی جی ہمارے بازو میں کچھ آدمی لوگ رہتے ہیں. بہت ڈسٹرب ہے آپ کے ٹیلی فون، میں معافی چاہتا ہوں، مجھے آپ کی کال ڈراپ کرنا ہوگی. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہندوستان سے ہمیں جوائن کیا. تو یہ جو روح کا بھٹکنے کا معاملہ ہے مفتی صاحب، اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں، روح کے بھٹکنے کا کوئی تصور نہیں ہے. یہ عام طور پہ قصے کہانیوں میں دیگر معاملات میں ہوتا ہے، بلکہ بچپن میں ہم نے بھی کہانیاں پڑھی ہے کہ بدروحوں کا مسکن، بدروحوں کا ٹھکانہ اور بدروحوں کی شرارت، اس قسم کی کہانیوں کے بدروح پہ تو ابھی ہم آتے ہیں، مطلقاً روح پہ بات کر رہے ہیں، اس پہ کلام کریں گے. خوش آمدید خواتین و حضرات، اسٹار ٹائم کی اس اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان احمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے. ارواح کے حوالے سے ناظرین آج ہم گفتگو کر رہے ہیں اور روح کی حقیقت کوشش کریں گے، وہ کہ امر ربی ہے اور یہ ممکن نہیں کہ اس کی حقیقت کو ہم کھوج لگا سکیں، لیکن جہاں تک علم جائے گا انشاءاللہ جانے کی کوشش کریں گے. آپ کا یہ معاملہ، یہ رابطہ بھی ہمارے ساتھ قائم رہے گا اور آپ کی کالز کے بھی ہم منتظر رہیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جنید بھائی، جی میں نے آپ کو اپنا مسئلہ بتایا ہے کہ میں سیکنڈ مسز ہوں. ایک پہلی مسز ہے میرے شوہر کی اور میں سیکنڈ ہوں، اور اب مجھے معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے شادی کی ہوئی ہے. اچھا، کچھ ایسا بن رہا ہے، لیکن مجھے انہوں نے مجھ سے کوئی اجازت نہیں لی اور اس کے باوجود وہ مجھے تنگ کرتے ہیں. اب مجھے صرف یہ تفصیل بتائیے کہ دینی لحاظ سے کیا میں ان کے ساتھ مزید آگے اور چلوں، کیا مجھے تکلیفوں میں تو نہیں پھنس جاؤں گی؟ اچھا مجھے ایک بات بتائیے، مجھے تنگ کرتے ہیں. میں کچھ عرض کرنے کی جسارت کروں اگر آپ کی اجازت ہو؟ جی پلیز. مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے فرمایا کہ انہوں نے تیسری شادی کر لی ہے نا؟ جی جی ہے نا، اور آپ نے یہ فرمایا کہ آپ سے اجازت نہیں لی ہے؟ نہیں. اچھا، آپ ان کی سیکنڈ وائف ہیں؟ جی ہاں بالکل. تو جب آپ سے شادی کی تھی تو پہلی سے اجازت لی تھی انہوں نے؟ بالکل، میں نے ان کی مسز کی اجازت ہے. اچھا میری بات سنیں، آپ اس پہ بہت توجہ کے ساتھ مفتیان کی بات کو سنیے گا کہ آیا کہ شریعت میں عورت سے اجازت لے کے مرد کو شادی کرنی چاہیے یا وہ اس معاملے کے اندر جو ہے بالکل اوپن ہوا کرتا ہے؟ ایک بات باقی شریعت کیا کہتی ہے کہ توازن کس حد تک برقرار رکھنا چاہیے، اور آپ کے ساتھ جو کچھ بھی زیادتی ہے اس پہ کلام کرائیں گے. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں الہ آباد سے بول رہی ہوں زمزمہ. تھوڑا سا اونچا بولے بہن. میں الہ آباد سے زمزمہ بول رہی ہوں. جی فرمائیے. جی مجھے پوچھنا ہے کہ مطلب شوہر کے گھر میں یا پیسے میں تنخواہ میں بیوی سے کتنا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اگر ہوتا ہے تو کتنا تک ہوتا ہے یہ بتا دیجیے ہم کو. ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کال کی. مفتی صاحب بات کو آگے بڑھائیں گے کہ ہمارے یہاں جو یہ ابھی کانسیپٹ بہت عام ہے اور اس پہ ذرا کھل کے کلام کرتے ہیں. ہم جب چھوٹے ہوا کرتے تھے تو ظاہر ہے ابھی تک یہ باتیں سننے کو ملتی ہے کہ وہ روح بھٹکتی ہے، فلاں گھر کے اندر روح بھٹکتی ہے، فلاں گھر کے اندر روح آتی ہے، اور ہم نے دیکھا کہ جی یہاں سے روحوں کا گزر ہوتا ہے، اس جگہ مت جانا، اس جگہ مت جانا. اب اس میں ابھی یہاں پہ یہ واضح نہیں ہو رہی بات کہ جی وہ جو روح ہے وہ نیک ہے یا بدروح ہے. ابھی تو بات ہو رہی ہے کہ روح کا چلن یہاں سے ہے.
تو مجھے یہ بتائیے، جب یہ بات مفتی صاحب نے ابتدا میں کہی تھی اور آپ نے بھی فرمائی تھی کہ جی روح جو ہے وہ گھوما کرتی، بہت سی ایسی ارواح ہوتی ہیں جو اوپن ہوتی ہیں، گھوما کرتی ہیں، تو کیا یہ اس بات کی صداقت نہیں ہو رہی کہ وہ جو ارواح جو گھوما کرتی ہیں وہ یہ ہو سکتی ہیں؟ نہیں، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو نیک لوگوں کی ارواح ہوتی ہیں وہ آتی ہیں جاتی ہیں، لیکن کسی کو پریشان کرنا یا کسی جگہ کو اپنا مسکن بنا لینا، اس کا دنیاوی زندگی سے اتنا تو ہوتا ہے کہ وہ اپنی حد تک اس کا تعلق ہوتا ہے، باقی کسی کو پریشان نہیں کرتے. ہمارے عرف میں جو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ یہ روحوں کا گزر ہے یا روحوں کا بسیرا ہے، تو اصل میں روح جو ہے وہ لطیف جسم کو کہا جاتا ہے. اور عام طور پہ یہ لفظ جو ہے شیاطین، جنات کے لیے، چڑیل، ان چیزوں کے لیے استعمال بھی کیا جاتا ہے. ہاں یہ تو ایک الگ موضوع آ گیا نا کہ چڑیلوں کی بات ہو رہی ہے، جنات کی بات ہو رہی ہے، شیاطین کی بات ہو رہی ہے. پچھل پیری کا ایک لفظ استعمال ہوتا تھا کہ جس کے پاؤں مڑے ہوئے، تو وہ تو کانسیپٹ ہی الگ ہے نا. اس پہ کلام کریں گے. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جنید صاحب، جی میں عرض کر رہا ہوں، آپ تھوڑا سا اونچا بولیں گے بھائی. حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں، انڈیا حیدرآباد سے خلیل بات کر رہا ہوں. جی خلیل صاحب فرمائیے. جی، انسان تو مٹی سے بنا ہے، ہاں، روح کس چیز سے بنی ہے؟ روح کس چیز سے بنی ہے؟ اچھا سوال ہے، آپ کو بتاتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ، حیدرآباد دکن سے آپ نے ہمیں ہندوستان سے جوائن کیا. جی مفتی صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس بات کو؟ ہمارے یہاں یہ تو بچپن سے ایک بات عام ہے کہ ارواح جو ہے وہ عام طور پر جو نیک ارواح آزاد ہوتی ہیں تو وہ بعض اوقات اپنے گھروں پر بھی آتی ہیں، اپنے گھروں کو، گھر والوں کو اصلاح ثواب کرتے ہوئے دیکھ کر خوش ہوتی ہیں، ان کے لیے استغفار کرتی ہیں، اور اگر وہ اصلاح ثواب نہیں کرتے تو اس پر جو ہے وہ غصہ ہوتی ہیں، لیکن وہ عام طور پر کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی، جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا. لیکن جو بد ارواح ہوتی ہیں ان کے بارے میں یہ اقوال موجود ہے کہ وہ کہاں ہوتی ہیں. بعض نے کہا کہ سجین میں ہوتی ہیں، بعض نے کہا کہ جو بعض اوقات برگٹ میں جو ان کو جلایا جاتا ہے تو وہاں پر بھی ہوتی ہیں، بعض نے کہا کہ اپنی اپنی قبروں کے پاس جو ہوتی ہیں. لیکن سجین میں یا بد ارواح جہاں پر بھی ہوتی ہیں وہ آزاد نہیں ہوتی، وہ بالکل مقید ہوتی ہیں، وہ کہیں پر بھی آ جا نہیں سکتی. تو یہ جو کنسیپٹ معاشرے میں موجود ہے کہ یہ بدروح ہے، یہاں سے بدروحوں کا جو ہے گزر ہے، وہ تنگ کرتی ہیں، پریشان کرتی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں. ہاں وہ شریف جنات ہوتے ہیں جو تنگ اور پریشان کرتے ہیں. اچھا مجھے اب ایک بات بتائیے کہ جن غیر مسلموں کی میں بات کر رہا ہوں یا دیگر مذاہب کی بات کر رہا ہوں کہ جہاں پر دفنانے کا کانسیپٹ نہیں ہے، انسان کے ساتھ وہاں پر کیا کچھ ہوتا ہے، ظاہر ہے مجھے اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان کے اپنے جو آخری مراحل کے معاملات ہوا کرتے ہیں ایک انسان کے ساتھ، آپ نہیں سمجھتے کہ وہ جو چونکہ نجس بھی ہوتے ہیں، ناپاک بھی ہوتے ہیں، پھر ان کی کیفیات اور ہوتی ہیں، تو ان کی روح جو ہے وہ اسٹل ایک ہی جگہ پہ ہوگی یا وہ بھٹکتی نہیں ہوگی؟ اس پہ کلام کرتے ہیں مفتی صاحب. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہلو جی، ہم کرناٹک گلبرگہ سے بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے. ہلو جی فرمائیے. جی، ہمارا ایک چھوٹا سا لڑکا ہے، ہم اس کا برتھ ڈے کرنا چاہ رہے تھے، تو گھر میں بڑوں کا کہنا ہے کہ نہیں، برتھ ڈے کرنا اسلام میں اجازت نہیں ہے، تو اس کے لیے ہم آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے اس بارے میں. اچھی بات. دوسرا سوال یہ ہے میرا کہ ہم نیل پینٹ لگا سکتے ہیں کیا ویسی حالت میں؟ میں سمجھا نہیں. دوسرا کوشچن کیا ہے آپ کا؟ جی دوسرا کوشچن کیا ہے آپ کا؟ نیل پینٹ لگا کر ہم نماز پڑھ سکتے ہیں کیا؟ اچھا ٹھیک ہے، آپ کو بتاتے ہیں. آپ پہلا سوال آپ کا کہ جی برتھ ڈے منانی چاہیے کہ نہیں. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہندوستان سے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم. ہلو. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہلو اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو پلیز بند کر دیجیے. میری گزارش ہے اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو میوٹ کر دیں. میں معافی چاہتا ہوں، مجھے مجبوراً آپ کی کال ڈراپ کرنا ہوگی. السلام علیکم. سوال پوچھنا تھا کہ زکوٰۃ کتنے سونے پہ فرض ہے؟ زکوٰۃ کتنے سونے پہ فرض ہے آپ کو بتاتے ہیں. آپ کو بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. تو مفتی صاحب ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو کانسیپٹ ہمارے یہاں ظاہر معاشرے میں عام ہے، اس سوال کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے آپ نے یہ کہا کہ وہ روح کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے، جسم کے ساتھ ہوتا ہے، تو کیا روح بھٹکتی نہیں ہے؟ تو یہاں پر امام احمد اور نسائی کی میں روایت پیش کرنا چاہوں گا کہ روح اور جسم میں اس طرح جھگڑا ہوتا ہے کہ روح جسم سے کہتی ہے کہ تو اگر نہ ہوتا تو میں بھی برباد نہ ہوتی، مطلب تو اگر ہے تو میں برباد ہوں، تو نے مجھے گناہوں میں لگایا. اچھا جسم روح سے کہتا ہے کہ تو نہ ہوتی تو میں صحیح ہوتا، تو تھی، میں نے محسوس کیا، میں نے گناہ کیے. تو اب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ معاملہ پیش ہوتا ہے، تو رب تعالیٰ کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ تمہاری مثال ایسی ہے اپاہج اور ایک اندھے کی، کہ اپاہج نے اندھے سے کہا کہ میں نے فلاں جگہ ایک مقام دیکھا ہے، مجھے وہاں جانا ہے، لیکن جو ہے میں وہاں جا نہیں سکتا. تو اندھا جو ہے وہ اس کے ساتھ ہو لیتا ہے، اور اس طریقے سے اپاہج
اپاہج اندھے کو لے کر وہاں چلا جاتا ہے تو اپاہج جو ہے یوں سمجھ لے کہ روح ہے اور اندھا جو ہے وہ جسم ہے. تو جب تک دونوں کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہوتا تو دونوں برابر کے حصے دار ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. روح اور جسم میں یہی جھگڑا ہوتا ہے, لیکن اللہ رب العالمین نے یہ فیصلہ فرمایا کہ تم دونوں کے ساتھ جو ہے